کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، طویل روایت میں اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب عدن کے دریا سے آگ نکلے گی تو لوگوں کو ہانکا جائے گا۔ جب لوگ جائیں گے تو قسم پرسی کا عالم ہوگا، پیاس کی وجہ سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، ہر بندہ نفسی 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 پکار رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں باپ بیٹا بیٹی دوست رشتہ دار سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک خاص تجلی فرمائے گا اور اس نور کی وجہ سے سب کچھ روشن ہو جائے گا، ساری مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی اور ایک دوسرے کو پہچانے گی۔ چنانچہ اتنے میں ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچان لے گی اور اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور بیٹے کو آ کر کہے گی، اے میرے بیٹے، کیا دنیا کے اندر میرا پیٹ تیرے لیے بہترین پناہ گاہ نہ تھا؟ کیا دنیا کے اندر میری گود تیرے لیے بہترین نرم بستر نہ تھی؟ کیا دنیا کے اندر میرا دودھ تیرے لیے سیرابی کا باعث نہ تھا؟ تو وہ بیٹا اپنی ماں سے کہے گا، اے میری ماں، تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے سے کہے گی، اے میرے بیٹے، آج میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، تو میرے گناہوں کے بوجھ میں سے تھوڑا سا اٹھا لے۔ تو وہ کہے گا کہ آج کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں ہر شخص کی جان گروی اور رہن ہے، اگر میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اتنے میں فرشتے آئیں گے اور اسے کہیں گے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے۔ اب وہ تھر تھر کانپے گا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا اور اس کے جسم کے اعضاء بے چین ہو جائیں گے۔ فرشتے اسے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے، اس کی ماں اسے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹے گی اور اپنے بالوں سے اسے چھپائے گی، لیکن فرشتوں سے اسے چھڑا نہیں سکے گی۔ المختصر یہ کہ فرشتے اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سدرۃ المنتہا پر جا کر دوسرے فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ تو فرشتے اسے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تیرا تعلق کس امت کے ساتھ ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا تعلق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو فرشتے اسے کہیں گے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، امت محمدیہ کے لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اتنے میں اسے نور کے اندر گم کر دیا جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ نور میں کہاں جائے گا، دائیں جائے گا، بائیں جائے گا، آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا، کدھر جائے گا۔ پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے آواز آئے گی کہ ٹھہر جا۔ وہ رکے گا اور عرض کرے گا، میرے مالک، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تیرا رب ہوں اور یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھ۔ اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ اب وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، جب نیکیاں پڑھے گا تو آواز کو بلند کرے گا، جب گناہ پڑھے گا تو آواز کو پست کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نیکیوں پر آواز کو بلند کیوں کرتا ہے اور گناہوں پر اپنی آواز کو پست کیوں کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، میرے مالک، میں جانتا ہوں تو گناہوں کا چھپانے والا ہے اور نیکیوں کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے، کیا تو جانتا نہیں تھا کہ دنیا کے اندر تو جو کچھ کرتا تھا میں اسے دیکھتا تھا؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ دنیا کے اندر تو جو کچھ کرتا تھا میں سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے گناہ کر کے میرا مقابلہ کیا۔ وہ عرض کرے گا، میرے مالک، تو چاہے مجھے جہنم میں پھینک دے لیکن تیرا غضب برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم میں پھینکوں تو میرا عفو درگزر، میرا عفو درگزر اور میرا جود جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، جب تیری ماں تجھے پکڑ کر کھینچ رہی تھی، جب تیری ماں تجھے اپنے بالوں سے چھپا رہی تھی، میں رب دیکھ رہا تھا۔ تیری ماں تجھے بہت پیار کرتی ہے نا،
میں رب تیری ماں سے کئی گنا بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ جب اسے جنت کا حکم ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میرے مالک میری ماں، جب وہ ماں پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج میں تیری ماں اور تجھے جدا نہیں کروں گا، ہم تم دونوں کو جنت میں داخلے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، کثیر احادیث میں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ساری چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ جملہ لکھا، لوح محفوظ کے اوپر یہ جملہ لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اگرچہ کہ ہم نے عمل اس کے غضب کو ابھارنے والے کیے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے عمل غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان تراشی، سود و رشوت کا لین دین، نمازیں قضا کرنا، روزے تک قضا کرنا، اور رمضان جیسی پاکیزہ نعمت کی بے قدری کرنا، اگرچہ کہ ہم نے کام اس کے غضب کو ابھارنے والے کیے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی رحمت اتنی ہے کہ چھم چھم برس رہی ہے۔ اس کے باوجود آج کے دن جمعے کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے، ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعۃ الوداع کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آ کر گریہ وزاری کرنے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ رب کتنا کریم ہے، حالانکہ ہم نے تو اس رمضان کی بھی قدر نہیں کی صحیح معنوں میں۔ دیکھیں، دیکھتے ہی دیکھتے آج دیکھیں رمضان کا آخری جمعہ آ گیا ہے، اور یہ جمعہ گزرنے کے بعد اب کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی جمعہ اس رمضان میں آئے گا، بلکہ جب اب رمضان کا جمعہ آئے گا تو وہ اگلے رمضان کا جمعہ ہوگا۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے، آج وہ من و مٹی تلے اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہیں، بے یار و مددگار۔ آج میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں، سانس لے رہے ہیں، اگلے رمضان میں پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع